اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھ لیجئے درود شریف، حدیث شریف کی کتاب آ گئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ یہ مسئلہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ آج کل اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے بہت ہی خرافات پیدا کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھ بھی یہاں باندھتے ہیں اور ساتھ رفع یدین بھی کرتے ہیں۔ اس پہ میں نے ابھی پکا ارادہ کل بنا لیا ہے۔ کچھ ہمارے ادھر مسجد میں 2-3 بچے رفع یدین کرنے شروع ہو گئے تھے، تو اس کو پھر میں نے مغرب کی اذان نماز کے بعد آخری فائنل ان کو وارننگ دے دی کہ اس کے بعد اس مسجد شریف میں اگر کوئی آگے رفع یدین کرے گا تو وہ مجھے پہلے ثبوت دکھائے گا، پھر اس کے بعد کرے گا اور ہم بھی کریں گے۔ پھر اگر وہ نہیں دکھائے گا تو وہ پھر وہ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے بچوں کو بلایا تو ان بچوں کو سمجھایا، تو ان میں سے ایک بچہ ابھی رفع یدین نہیں کرتا، ایک بچہ ابھی تک سامنے آیا ہی نہیں ہے، اور دوسرا بچہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا، وہ حدیث ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں پورا لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا، حدیث شریف کی کتابیں سامنے رکھ کے ایک ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ وہ لیکچر خود پہلے سنیں گے پھر لوگوں کو سنائیں گے۔ ایک قولی حدیث صرف میں نے ان کو یہ چیلنج کیا تھا، پہلے بھی کئی علماء اس پہ بات کر چکے ہیں، ایک قولی حدیث لاؤ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو، نہیں ہے۔ وہ جو حدیث لاتے ہیں وہ صحابہ کا قول لاتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ تو یہ چونکہ ابھی ہم اگر اس پہ ڈسکس شروع کر دیں گے نا تو ہماری پوری کلاس اس میں لگ جائے گی۔ وہ میں نے باقاعدہ ایک وہ کتاب بھی دوں گا، آپ بھی پڑھ لینا، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اچھا وہ، تاکہ آپ کا بھی وہ کلیئر ہو جائے، اور انشاءاللہ ایسا کلیئر کریں گے نا کہ کبھی بھی یہ وہ جو ایک نوجوان کو میں نے بلایا تھا وہ بالکل پہلے تو میں نے اسے کہا بھی بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو رفع یدین کا پتہ کیسے چلا کہ رفع یدین کا مطلب ہاتھ ہونا ہوتا ہے؟ تو وہ ادھر سے ہی سمجھ گیا بھائی میں تو پھنس گیا۔ تو کہتا ہے بس یہ پتہ چل گیا ہے وہ۔ میں نے کہا نہیں، جس نے بتایا آپ کو 17 سال تک آپ نے نہیں کیا، اچانک آپ نے کرنا شروع کر دیا، تو کوئی کسی کو استاد تو حسینہ، تو اس نے پھر مجھے بتایا، میں نہیں بتایا، کافی دیر نہیں بتایا۔ پھر میں نے اسے کہا بھی آپ نے اصول کی خلاف ورزی یہ کی ہے کہ جنہوں نے آپ کو 17 سال تک پہنچایا گھر میں، امی ابو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ نے ان کو جب دیکھا ہے کہ نہیں کرتے تو آپ نے کیوں شروع کیا؟ پہلی بات۔ پھر آپ اس مسجد شریف میں نماز پڑھتے ہو اور کچھ ٹائم میرے پاس سبق بھی پڑھتے رہے ہو، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ جناب میں نے حدیث دیکھی ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، سنتیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ پہلا فرض تو یہ ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو سنا، اس کو فالو کیوں کیا اور ہمیں فالو کیوں نہیں کیا، یہ بتاؤ۔ اس کے بعد اس کے کوئی جواب نہیں۔ پھر اس کو میں نے جب بہت مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ میرے استاد اس وقت جیل میں، یعنی جیل میں نکلا ہے، نہیں نکلا جی، نہیں نکلا جی، نہیں جی، نہیں یہ سوچے بھی نہیں باہر کتنے نکلنا ہوں تو نہیں فیس بک تے یوٹیوب تو اتنی پرانی ویڈیو پی ہوئی ہیں جی، نہیں جی، نہیں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح جڑا جج کٹ سی نا کہ گلا نہ کٹ سی، خیر وہ بعد کرساں۔ تو وہ میں کہا اب ٹھیک ہے، اب میں آپ کی تربیت اس طریقے سے کروں گا۔ پھر میں نے صحیح تربیت کی اس کی۔ اچھا چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچے رکھا۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ شیخ قاسم بن قتلو بغا حنفی نے فرمایا ہے کہ اس کی سند جید ہے۔ اچھا، سندھی نے اس کے رجال کو سکہ کہا۔ رجال سے مراد کیا ہے؟
یہ جو راوی ہے۔ محمد مدنی نے اس کی سند کو قوی فرمایا۔ اس حدیث پر دو اعتراض کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے۔ علامہ حیات سندھی نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ میں نے مصنف کا نسخہ دیکھا، اس میں یہ حدیث ہے، لیکن تحت السرہ ناف کے نیچے کا لفظ نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں علقمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے باپ سے سماع نہیں کیا۔ سماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا۔ پہلے اعتراض کا جواب معترض نے صرف علامہ حیات سندھی کی شہادت، وہ بھی عدم وجدان کی پیش کی، نہ پایا جانا۔ وجدان کا مطلب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ممکن ہے علامہ حیات کو یہ لفظ نہ ملا ہو، یا جس نسخہ میں انہوں نے دیکھا ہو وہاں صاحب کاتب سے رہ گیا ہو، یعنی کاتب کی غلطی سے۔ ہم اس لفظ کے موجود ہونے پر دو شہادتیں پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس بات پر کہ مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے، یہ نافی کی جگہ منفی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، حافظ قاسم بن قطلو بغا تخریج حدیث سے اختیار شرح مختار میں اس حدیث کو بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ سند جید ہے۔ علامہ مدنی شرح ترمذی میں فرماتے ہیں، نہیں جید کا معنی اچھی، صحیح ہے مطلب، ہاں یعنی مضبوط، صحیح، کہ یہ حدیث من حیث سند قوی ہے۔ شیخ عابد سندھی طوالع الانوار میں فرماتے ہیں کہ اس کے راوی سب سکہ ہیں، مضبوط۔ دیکھیے حافظ قاسم بن قطلو بغا جو کہ علامہ ابن الحمام کے ارشد تلامذہ، ارشد جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یا اللہ خیر یہ وچ ماں یاد آ گیا تو سا مصیبت پا دلا۔ ہاں جی ماں تو ڈیس کرتا ہوتا ہے بھی سیکھا۔ جس طرح آپ کہتے ہو نا کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ اصغر ہے، اس طرح یہ ارشد اسم مبالغہ نصیغہ ہے۔ اچھا، بہت زیادہ ارشد تلامذہ یعنی بہت زیادہ جڑے اس میں انہوں نے ہے نا شاگرد ہو گیا نا جی ارشد کا مطلب ہے ہدایت، جڑے بہت جڑے زیادہ ہے نا ہدایت نے نیڑے، یعنی ہدایت نے نیڑے تو مراد یہ بھی زیادہ تعلیم یافتہ، جو فن حدیث و فقہ میں متبخر بہت بڑے عالم تھے۔ متبخر بھی اس کو بولتے ہیں، اور ان جو بھی لفظ اس میں سے آپ بول دیں چل جائے، متبخر بہت بڑے عالم۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے لکھ کر اس کی سند کو جید فرماتے ہیں، عابد سندھی کی شہادت بھی پیش کرتے ہیں، پھر بھی معترضین کو انکار ہے۔ اور سنیے علامہ قاسم سندھی اپنے رسالہ فوز الکرام میں فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ زیادت تحت السرہ غلط ہے، انصاف نہیں ہے۔ تو یعنی سرہ کہتے ہیں ایسا ناف تو تھلے ہاتھ بنا، باوجود اس کے کہ شیخ قاسم نے یقینی طور پر اس کو مصنف کی طرف منسوب کیا، اور میں نے بھی اس زیادت کو ایک نسخہ میں دیکھا، اور شیخ عبد القادر مفتی حدیث کے خزانہ میں جو مصنف کا نسخہ ہے اس میں بھی موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک صحیح نسخہ میں جس میں علامات تھیں اس زیادت کو دیکھا۔ یہ زیادت یعنی لفظ تحت السرہ اس حدیث میں مصنف کے اکثر نسخوں میں صحیح ہے۔ علامہ ظہیر الاحسن نیموی اپنے رسالہ درۃ الغرہ میں لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قبہ محمود یہ محمودیہ میں جو کتب خانہ ہے اس میں مصنف کا نسخہ ہے، اس میں بھی لفظ تحت السرہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اب انصاف فرمائیے کہ علامہ قاسم بن قطلو بغا نے مصنف میں اس حدیث کو بلفظ تحت السرہ دیکھا، پھر علامہ قاسم سندھی نے اپنے دیکھنے کی شہادت دی اور مصنف کا پتہ بھی بتایا، پھر علامہ ظہیر احسن نیموی نے بھی دیکھا اور رقبہ محمودیہ کے کتب خانہ کا پتہ بھی دیا۔ ان کے چشمدید شہادت کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس حدیث میں یہ لفظ نہیں، تو اس ہٹ ترمی کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ علامہ حیات کا یہ کہنا کہ شاید کاتب کی نظر چوک گئی ہو اور اس نے نخعی کے اثر کا
یہ لفظ حدیث مرفوع میں لکھ دیا ہو، ہم کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اگر صرف ایک ہی نسخہ میں یہ لفظ ہو، جب اس لفظ کا اس حدیث میں مصنف کے اکثر نسخوں میں پایا جانا ثابت ہے تو یہ احتمال صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایکت تو بیان تو بندہ کیا، کیونکہ سب کاتبوں کا اسی حدیث میں آ کر چوک جانا مانا نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس نسخہ کو علامہ حیات نے دیکھا ہو اس میں کاتب کے حساب سے یہ لفظ رہ گیا ہو۔ دوسرے اعتراض کا جواب علقمہ نے اپنے باپ سے سنا ہے اور یہی صحیح ہے۔ علقمہ کے بھائی عبدالجبار نے اپنے باپ سے نہیں سنا اور وہ اپنے باپ کی موت کے بعد پیدا ہوئی۔ ہاں بھائی یہ جڑے انہوں نے نہیں سنا، یہ جڑے ہے انہیں ہی سننا ہے نا، کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ عبدالجبار بن وائل نے اپنے باپ سے نہیں سنا اور نہ ان کو پایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کی موت کے کئی ماہ بعد پیدا ہوئے۔ پھر چند سطر آگے صاف تصریح کرتے ہیں کہ یعنی علقمہ نے اپنے باپ سے سنا، وہ عبدالجبار سے بڑے ہیں، عبدالجبار نے اپنے باپ سے نہیں سنا۔ نسائی باب رفع الیدین عند رفع من الرکوع میں ایک حدیث ہے کہ جس میں علقمہ کہتے ہیں حدثنی ابی، اس طرح بخاری کی حدثنی ابی یعنی مجھے حدیث ملی یا میں نے حدیث بیان کی، مجھے حدیث بیان کی ہے میرے ابے نے۔ اس طرح بخاری کی جز رفع الیدین میں علقمہ حدثنی ابی کہتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علقمہ کو اپنے باپ سے سماع حاصل ہے، کیونکہ حدیث بیان کرنا اکثر اہل حدیث کے نزدیک سماع پر دال ہے۔ دال سے مراد ہے دلالت یا دلیل۔ اسی طرح صحیح مسلم کے صفحہ میں ہے کہ علقمہ اپنے باپ سے تحدیث کرتے ہیں۔ اگر حدیث علقمہ کے اپنے باپ سے مرسل ہوتی تو مسلم اس کو صحیح میں روایت نہ کرتے۔ یعنی عبدالجبار بن وائل اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں، وہ اس کے باپ سے، وہ علقمہ کے بھائی ہیں۔ جس نے یہ گمان کیا کہ عبدالجبار نے اپنے باپ سے سنا، اس نے وہم کیا، کیونکہ وائل بن حجر فوت ہوئے تو عبدالجبار ماں کے پیٹ میں تھے اور وہ والد کی وفات کے 6 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ اچھا جی، اور بحوالہ الغابہ یہ کتاب کا نام ہے، لکھا ہے کہ عبدالجبار نے اپنے باپ سے نہیں سنا۔ کہا ابن عبدالبر نے استیعاب میں وائل کے ترجمہ میں آگے کہتے ہیں جی کہ یعنی وائل سے کلیب بن شہاب نے، وائل کے دونوں فرزندوں نے روایت کی ہے کہ عبدالجبار نے اپنے باپ سے نہیں سنا۔ ان دونوں کے درمیان علقمہ بن وائل واسطہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس نے اپنے باپ سے نہیں سنا وہ عبدالجبار ہے۔ علقمہ نے اپنے باپ سے سنا۔ ابن حجر نے بے شک تقریب میں لکھا ہے کہ علقمہ نے اپنے باپ سے نہیں سنا، لیکن ہم ابن حجر سے ہی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے تلخیص الحبیر کے صفحہ نمبر 97 میں اور صفحہ نمبر 104 میں لکھا ہے کہ عبدالجبار نے اپنے باپ سے نہیں سنا۔ بلوغ المرام کے صفت الصلاۃ کے باب میں حدیث وائل ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں دائیں سلام پھیرنے کا ذکر ہے۔ اخیر میں لکھتے ہیں اس میں علقمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر ابن حجر کے نزدیک علقمہ نے اپنے باپ سے نہ سنا ہوتا تو اس حدیث کو ابن حجر صحیح نہ کہتے۔ معلوم ہوا کہ ابن حجر کے نزدیک صحیح اور مختار یہی ہے کہ علقمہ نے اپنے باپ سے سنا ہے۔ اب ہم نہیں سمجھتے کہ غیر مقلدین کے پاس اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی کون سی وجہ پختہ موضوع دلیل ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو نہ کریں، مگر حضرات احناف کو تو اس پر عمل نہ کرنے کی ترغیب نہ دیں۔ یعنی احناف سے مراد جو حنفی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد۔ ابو داود میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیلی کا ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ اس حدیث کو ابو داود، ابن ابی شیبہ، احمد، دارقطنی اور بیہقی نے روایت ہے۔ اصول حدیث میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ صحابی جب کسی امر کو سنت کہے تو اس سے سنت نبوی مراد ہوتی ہے۔ ابو داود نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے، اور جس حدیث پر ابو داود سکوت کریں وہ ان کے نزدیک قابل حجت ہوتی ہے۔ یعنی ابو داود جس حدیث کو اپنی سنن میں روایت کریں اور اس کا ذوق بیان نہ کریں وہ ان کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے، اور احکام میں یہ دونوں قابل حجت ہیں۔ اس حدیث کے راوی عبدالرحمن بن اسحاق پر جتنی جرح کی جمع ہیں سب مبہم اور غیر مفسر ہیں۔ اصول حدیث میں یہ امر مسلم ہے کہ جرح مبہم مقبول نہیں۔ حدیث وائل ابن حجر جس میں ہاتھوں کا باندھنا آیا ہے، ابن خزیمہ کے حوالہ سے بعض محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کسی معتبر کتاب میں مجھے اس کی سند نہیں ملی۔ حافظ ابن القیم اعلام المعوقین میں کہ صفحہ نمبر 6 اور 2 میں اس حدیث کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ مومل بن اسماعیل کے سوا اس حدیث
میں علی صدر ہی کسی نے نہیں کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن خزیمہ کی سند میں بھی مومل بن اسماعیل ضرور ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابو حاتم نے اس کو کثیر الخطا کہا۔ امام بخاری نے منکر الحدیث ابو زرع کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں خطا بہت ہے۔ یہ جرا بندہ ہے۔ علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں، حافظ ابن حجر نے تہذیب میں لکھا ہے کہ اس کی کتابیں دفن کی گئیں، وہ اپنے حفظ سے حدیث بیان کرتے تھے، اس لیے ان سے بہت خطا واقع ہوئی۔ یعنی اہل علم یعنی اہل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث سے بچتے رہیں، کیونکہ یہ شخص سکات سے منکرات روایات کرتا ہے اور یہ بہت برا ہے۔ اگر ضعفاء سے مناکیر روایات کرتا تو اس کو معذور سمجھتے اور ضعفاء پر منکرات معمول کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی کہ مومل بن اسماعیل جو ثوری سے روایت کرے اس میں ضعف ہے، اور یہ حدیث اس نے ثوری سے ہی روایت کی ہے۔ چنانچہ بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس حدیث کو بروایت مومل بن اسماعیل عن ثوری اخراج کیا ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حدیث وائل بن حجر جو کہ ابن خزیمہ نے روایت کی ہے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث قبیصہ بن بلب جس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے صحیح نہیں۔ اس میں سماک بن حرب ہے جس کو شعبہ اور ابن مبارک وغیرہ ہما نے ضعیف کہا ہے۔ ابن مبارک نے سفیان سے نقل کیا کہ ضعیف ہے۔ امام احمد اس کو مضطرب الحدیث کہتے ہیں۔ صالح جزرہ ضعیف کہتا ہے۔ نسائی کہتے ہیں کہ جب وہ منفرد ہو حجت نہیں، تو ثابت ہوا کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر آگے حدیث نمبر 18 جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، یہ علامہ اقبال کے شعر ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ غوث پاک اولیاء میں اس طرح ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا مرتبہ اولیاء میں اس طرح ہے جس طرح انبیاء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تھا۔